کچھ دن پہلے یہ کیس سامنے آیا اور ہر شخص اس کے بارے میں تقریباً بات بھی کرتا ہے، جانتا بھی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حادثہ پیش آتا ہے، معصوم لوگ سڑک پر سب کے سامنے مارے جاتے ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں، گواہان کی بھی ایک طویل فہرست موجود ہے، اس کے باوجود بھی مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی، یا بچانے کے لیے مختلف جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو بالکل واضح طور پر اس موقع پر ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، تم سے پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی طاقتور صاحب حیثیت جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، یعنی کمزور جرم کرے تو سزا پالے۔ میں یہ کہوں گی ہمارے معاشرے میں تو کمزور بغیر جرم کیے سزا پاتے ہیں، اور طاقتور جرم کر کے بھی آزاد گھومتے رہتے ہیں، انہیں باعزت بری بھی کیا جاتا ہے۔ تو تعلیمات کیا ہیں قرآن پاک کی؟ دیت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں جب قصاص کی بات ہو رہی ہے تو ایک انسانی جان کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک جان کو ہلاک کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو ہلاک کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا یعنی کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ پہلے یاد رکھیے کہ ایک انسانی جان کی ویلیو شریعت میں، پاکستان میں نہیں کہہ رہی، شریعت میں اور دین میں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک انسانی جان کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون کیا رکھا کہ کوئی کسی کو مار ڈالے تو اس کا بدلہ اسے ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں قصاص۔ خون کا بدلہ خون، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ یا ناک کے بدلے ناک، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، یعنی no one is above the law۔ جو جرم کرے گا اس کی حیثیت، اس کی تعلیم، اس کا پیشہ، اس کا نسل نسب خاندان، کچھ بھی اس کی جنس، کچھ بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھی جائے گی۔ جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ مجرم کہلاتا ہے، بس مجرم کے علاوہ اس کی کوئی شناخت، کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ جب قصاص کی بات آئی تو بڑا اہم نقطہ اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر قصاص لینا واجب کیا گیا۔ پھر ایک رخصت دی کہ اگر مقتول یعنی جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اگر وہ چاہیں اپنی مرضی سے، کسی طرح کا ان کو پریشرائز نہیں کیا جاتا، انہیں دھمکایا نہیں جاتا، ان کو بلیک میل نہیں کیا جاتا، مگر اپنی مرضی سے وہ معاف کرنا چاہیں، یعنی کہ وہ قتل کا بدلہ یا قصاص لینا نہ چاہیں، تو دیت، جسے ہم کہتے ہیں خون بہا، وہ لے کر مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب میں قرآن پاک کی روشنی میں اگر دوں تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جب آپ دیت کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ میں، یا اس کا اسلامک امپلیمنٹیشن لا کا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ نشے کی جو حد قرآن پاک میں موجود ہے اس کا کیا کریں گے؟ نشہ کرنے پر بھی تو حد لگائی گئی نا۔ اس زمانے میں جس قسم کے نشے ہوتے تھے اور آج جس قسم کے نشے ہو رہے ہیں، حکم تو سیم رہے گا۔ تو جب دیت کی بات ہو رہی ہے تو نشے کی حد بھی لگے گی۔ دوسری بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ جب جان بوجھ کے کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور بائی مسٹیک، ایکسیڈنٹلی کچھ جرم ہو جاتا ہے تو اس میں نرمی برتی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کہ ایک مجرم کو کیا احساس جرم ہے، کیا اسے ندامت ہے، کیا اسے افسوس ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس مجرم کی باڈی لینگویج، اس کی زبان، اس کا ریئیکشن ایسا ہے کہ جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ افسوس کر رہا ہے اپنے ایکٹ پر، ریگریٹ کر رہا ہے، اس کو انسان کی انسانیت کو پامال نہیں کرنا تھا بلکہ غلطی ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو ہمارے ہاں بہت دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہے، اب ہمارے کہنا پڑتا ہے، ہمارے ملک میں بڑے لوپ ہولز بنانے شروع کر دیے لوگوں نے۔ آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو مار دیں گے تو آپ کو سزا نہیں ہوگی؟ لوگ مارے گئے ہیں، سزا ہوگی۔ اول تو یہی بات قابل غور نہیں ہے کہ کوئی ذہنی مریض تھا کہ نہیں تھا،
لیکن اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں پھر بھی سزا تو ہوگی. قوانین ایسے پوری دنیا میں موجود ہیں کہ جب کسی نے قتل کیا ہے کسی کو یا اس کے ہاتھوں وہ مارا گیا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات قرآن پاک میں دیت کے حکم کے بعد سورہ بقرہ میں فرمائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اگر آج مجھے پتا چل جائے کہ پیسے دے کر میں چھوٹ سکتی ہوں تو کئی لوگوں کو میری لسٹ میں ہوں گے جنہیں قتل کر دینا چاہیے. ہوتا ہے نا ہر شخص کے مائنڈ میں ایسی باتیں کہ اگر وہ سوچ رہا ہوگا کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی اس کو مار دیتا, میں خون بہا دے دیتا, میں دیت دے دیتا. تو بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. مجھے یہ کنسرن ہے کہ آئندہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا لوگوں کے اوپر, کتنی فرسٹریشن بڑھے گی, کتنی مایوسی بڑھے گی. دوسری طرف جن کے پاس پیسہ ہے ان کو کتنا کانفیڈنس, ان کا مورال کتنا ہائی ہو جائے گا کہ ہم بچ سکتے ہیں پیسے سے. دوسری طرف کئی کرپشن کے دروازے کھلیں گے, کئی محکمے, کئی لوگ, کئی انڈیویجولز, کئی سوشل ورکر بیچ میں جمپ ان کریں گے کہ ہمارا بھی کچھ شیئر ہو جائے. کہنے کو آئیں گے کہ میں اندر جا رہی ہوں کہ جی میں آپ کو پرسیو کروں گی, آپ کی مدد کروں گی, بعد میں مجھے یہ امید ہوگی کہ تھوڑا بہت مجھے بھی دیں اور چپ کروا لیں. یہاں یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں کہ بہت ہائی پروفائل جب کیس بن جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس میں اپنے مفادات کے لیے انوالو ہو جاتے ہیں. سونر اور لیٹر وہ پیسے لینے کے بعد یا جو آنیسٹ لوگ تھے جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی تو وہ ایک سائڈ پر ہونے لگتے ہیں. لیکن کیا ہم اللہ کے قانون سے, اس کی پکڑ سے, اس کے نظام سے, اس کے جو اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں بچ سکتے. تو ہمیں میرے خیال سے بعض دفعہ ایسے موقعوں پر عبرت بنانا ہوتا ہے واقعات کو. جب اتنے ہائی پروفائل کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہاں قانون کی بالادستی دکھانی ہوتی ہے, انصاف دکھانا ہوتا ہے, ورنہ پوری دنیا میں ہم تماشا بن رہے ہیں اور لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اس طرح ہوتا ہے, کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, اگر وہاں کا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کوئن, کنگ بھی اگر کوئی وائلنس کرتے ہیں ٹریفک رول کی یا کوئی ان سے غلطی ہوتی ہے ان کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا ٹریفک پولیس والے سے کہتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا باپ ہوں, میرا باپ کون ہے, میرا بھائی کون ہے. صبح شام ان کی تذلیل کی جاتی ہے سڑکوں پہ جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ سنتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر ہے کہ قانون کی بالادستی, اور یقین جانیے کہ بغیر کسی شک و شبے کے میں یہ بات کرتی ہوں کہ اگر اسی طرح سے قانون کا مذاق اڑتا رہا تو اس ملک کو تباہ ہونے سے پھر اللہ نہ کرے کوئی نہیں بچا سکے گا. کیونکہ جس ملک میں قانون کا نفاذ نہیں ہوتا, اس کی بالادستی نہیں ہوتی, کچھ بھی وہاں پر قائم نہیں رہ سکتا, وہاں نظام قائم نہیں ہو سکتا, انصاف قائم نہیں ہو سکتا. کل کو لوگ خود ہی بدلہ لینے لگیں گے, اللہ نہ کرے, جرائم بڑھیں گے, لوگ سوچیں گے کہ عدالت تک تو بات جائے گی نہیں تو معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے لگیں گے. اب اس سے بھی ایک چیپٹر کیا شروع ہو جائے گا, کوئی کسی کو بھی مار دے گا اور کہے گا کہ میں نے تو یہ قتل کا بدلہ لینے یا فلاں ظلم ہوا تھا اس لیے اس کو مار ڈالا. کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہوگا تو اس کے اوپر چڑھائی کر دی جائے گی, بیچارہ کوئی انوسنٹ ہوگا, اس پہ بھی رحم نہیں کھایا جائے گا. کیونکہ جب معاشرے میں جب ظلم بڑھتا ہے نا, بغاوتیں جنم لیتی ہیں, برائیاں جنم لیتی ہیں. جب ظاہر ہے کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, تو پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں, توفیق دیں, اور ہم امید کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور قانون کی بالادستی اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں قائم ہو اور امن قائم ہو.